هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آگے اللہ نے فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے اولاد ان سے زیادہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. ایک ضمناً ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یمن کے قبیلے سے تھا. ایک دفعہ سفر میں تھے، ان کی اپنی ماں کے ساتھ اپنے میکے میں آ رہے تھے. ماں ان کو اپنے پیچھے میکے میں لے کے جا رہی تھی. راستے میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو بنو قین کے ڈاکو تھے، انہوں نے بچہ باہر خیمے کے باہر پکڑاؤ کھیر رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، اغوا کر لیا، اور اسی طرح کر کے زید پکڑے گئے. اور مکہ کے باہر ایک عکاظ کا بازار لگتا تھا، اس عکاظ کے بازار میں آ کے بیچ دیا. حکیم ابن حزام نے اس کو خریدا، اس بچے کو ذرا اچھا سمجھ کے خرید لیا. وہاں اس وقت انسانوں کی بھی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ جاہلیت کا دور ہے. اس کو خرید لیا اور خرید کے اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کے لیے دے دیا کہ یہ بچہ ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی خدمت کرتا رہے گا. پیچھے سے زید کے والد اور والدہ جو ہیں بہت پریشان تھے، بڑا پریشان تھے. زید کے والد اور والدہ بڑے افسوس تھے، یہ اشعار پڑھا کرتے تھے: بکیت علی زید ولم ادری ما افعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل فواللہ ما ادری وان كنت سائلا اغالک سہل الارض ام غالک الجبل. خلاصہ بہت لمبا قصیدہ ہے کہ ہم تجھ پہ روئیں یا کیا کریں، کیا امید رکھیں کہ تم واپس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، تجھے کوئی زمین کھا گئی یا کوئی پہاڑ تجھے جو ہے وہ نگل گیا. کئی سال بعد بنو کلیب کے لوگ یمن سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا یہ زید وہ بچہ مکہ میں پھر رہا ہے، بڑا ہو گیا ہے. پہچان گئے، واپس جا کے اس کے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا زید جو ہے وہ مکہ میں ہے. والد اور چاچا جو ہے وہ بہت زیادہ سونا اور چاندی لے کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ جتنا سونا چاندی لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اس زید کو ہمیں واپس کر دیجئے. تو حضرت زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زید ہمارا مطلب خادم ہے. اس وقت تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لگا دیا تھا. ماں اور اس کا چاچا وہ آئے اور کہا کہ زید ہم تجھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جتنا مال لینا چاہتے ہیں ہمیں بتا، ہم دے دیتے ہیں، ہمارے اس بچے کو میں واپس کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں، میں کچھ نہیں لوں گا، لے جاؤ. زید کو بلایا اور کہا کہ ہم تجھے لینے آئے ہیں، تم واپس چلو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو محمد پہ ترجیح نہیں دیتا ہوں. باپ نے کہا آزادی پہ غلامی کو ترجیح دیتے ہو، غلام رہنا زیادہ پسند کرتے ہو کہ تم غلام رہو گے. کہا محمد جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے اس کام سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ اس دن کہا تھا زید آج سے تم آزاد ہو اور آج سے تم میرے بیٹے ہو. عرب کے رواج کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اس وقت منہ بیلا بیٹا بنا لیا تھا. بعد میں جب جا کے سورت احزاب کی آیات نازل ہوئیں، ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ،
تب جا کے جب زید ابن محمد کہا جاتا تھا، پھر جا کے زید ابن حارثہ کہلانے لگے۔ اپنے باپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔